یہ ہماری کتاب اصول عملیات پر ہے، اور اس کا نام بھی اصول عملیات ہی ہے۔ اس میں عملیات کی تعریف دی گئی ہے، عملیات کسے کہتے ہیں، پھر عملیات کا موضوع، اور پھر اصول نمبر 1 پر اس پہ تصحیح نیت کو ذکر کیا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ پھر نیت کا مطلب کیا ہے اور اس کی اہمیت، یعنی عملیات میں کس چیز کی نیت سے سفر کرنا چاہیے اور شروع کرنا چاہیے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو بھی عملیات میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو اسے اصولوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور کس ترتیب سے اس کی یعنی رہبری اس میں ہونی چاہیے، اس کے لیے تمام اصول اس میں جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہم اہم اصول جو ہیں ان کو اس کے اندر لیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ایک طالب علم آتا ہے یا ایک سیکھنے والا جو شروع کرتا ہے، تو اس کو پہلے نمبر پر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ اپنی نیت کو صحیح کرے۔ پھر دوسرے نمبر پر اسے کسی استاد کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کو شروع کرے کہ نہ کرے، کرے تو کون سے عمل شروع کرے، وہ اجازت اور نسبت دیکھیے۔ اس میں ہم نے یہ دوسرا اصول یہاں ذکر کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب کے اندر، اجازت اور نسبت۔ اس کے اوپر پھر ہم نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا ہے کہ اجازت کی اہمیت کیا ہے، اور عقل کی روشنی میں بھی اس کو کچھ اس کے اندر مثالیں دی ہیں۔ اجازت کی دو بنیادی اقسام ہے، شرعی اجازت اور روحانی۔ شرعی اجازت قرآن کی اس آیت سے پھر ہم نے حوالہ دیا ہے، اور روحانی اجازت کے اندر بھی پھر 4 قسمیں ہیں، یعنی عملیات میں 4 طرح کی اجازتیں دی جاتی ہیں عام طور پر۔ دیکھیے، ان اجازتوں کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے صفحے پر یہ ہے کہ کون لوگ اجازت دے سکتے ہیں، اور کن کا اجازت دینا معتبر ہے، کن افراد کو اجازت دی جانی چاہیے، اور کون لوگ ایسے ہیں جنہیں اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بعض لوگ کمنٹ کے ذریعے صرف اجازت مانگ لیتے ہیں، انہیں اس کے اصول قواعد پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اصول عملیات پر انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے۔ جو کتابیں پڑھی ہیں تو اس طرح کی پڑھی ہیں کہ نقش بخار کا ہے، یہ نقش پیلیے کا ہے، یہ نقش شہر کا ہے، یہ نقش جنات کا ہے۔ اس کے اصول کیا ہوتے ہیں ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ پھر کیونکہ یہ ایک نیا چلنے والا ہوتا ہے، اجازت کے بعد اسے اپنی حفاظت کے لیے حصار کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے اس کے اندر اس تیسرے نمبر پر حصار کو رکھا ہے۔ پھر حصار کی لغوی تعریف کی ہے، حصار کی اصطلاحی تعریف کی ہے، پھر حصار کی اہمیت کو سمجھایا ہے، حصار کے اصولوں کو سمجھایا ہے، پھر حصار کتنے اقسام کے ہوتے ہیں دیکھیے، اس میں ہم نے نیچے ذکر کیا ہے مسنون حصار، اور پھر یہ 10 قسمیں تقریباً حصار کی ذکر کی ہے۔ پھر 10ویں نمبر پر جا کر جادوگر اور سفلی عاملوں کے حصار کی اقسام کتنی ہوتی ہے وہ اس کو بتایا ہے، اور مزید اس میں کام جاری ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں جلد سے جلد یہ کام مکمل ہو اور منظر عام پر آئے۔ اسی وجہ سے زیادہ ہم ویڈیو وغیرہ نہیں ڈالتے، کیونکہ جو ڈالتے ہیں تو وہ پکی اور اچھی ویڈیو ڈالتے ہیں، فضول یعنی ہمیں صرف ایک کتاب میں سے عمل دیکھا اور اسی پر ویڈیو بنا کر ڈال دی، اس کی اپنی عادت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے سے زیادہ آگے تک پہنچائیں، تاکہ جو صحیح اس فیلڈ کے اندر اور اس لائن کے اندر، اس فن کے اندر صحیح رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو صحیح طریقے پر رہنمائی مل سکے اور آپ اس کے معاون اور مددگار ثابت ہوں۔